بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو عربی آن لائن کلاس میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں آپ نے علم الصرف کا تیسرا سبق الدرس الثالث پڑھا تھا۔ سبق کا موضوع تھا حروف اصلیہ اور حروف زائدہ، اور اس سبق میں آپ نے حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے کلمہ کی بنیادی اقسام پڑھی تھی۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تعریفات، اقسام اور مثالیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی۔ آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الرابع، چوتھا سبق، اور سبق کا موضوع ہے وزن اور موزون۔ وزن اور موزون کی اصطلاح عزیز طلبہ کرام یہ علم الصرف میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے، اور ان اصطلاحات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، اور یہ مثال آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ ایک سبزی والا ہے جس کے پاس مختلف سبزیاں ہیں۔ ان سبزیوں کو تولنے کے لیے یقیناً اس سبزی والے کے پاس میزان ہوگا، ترازو ہوگا، اور عزیز طلبہ کرام یقیناً اس کے پاس باٹ بھی ہوں گے مختلف اوزان کے سبزی کو تولنے کے لیے۔ اب اگر کوئی شخص آتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے سبزیاں چاہیے، اور ان سبزیوں میں مجھے آلو، پیاز، ٹماٹر، یہ سبزیاں 2 کلو کے حساب سے چاہیے، تو عزیز طلبہ کرام سب سے پہلے یہ شخص یعنی جو سبزی بیچنے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ 2 کلو کا باٹ ترازو کے ایک حصے میں رکھے گا، ایک پلڑے میں رکھے گا۔ اب وہ سبزیاں تولنا شروع کرے گا۔ تو سب سے پہلے مثال کے طور پر اس نے آلو تولے، 2 کلو کے حساب سے آلو تولا ہے۔ اس کے بعد پیاز تولیے 2 کلو، پھر ٹماٹر تولے 2 کلو۔ تو عزیز طلبہ کرام یہ جو کام اس نے کیا ہے، اب اس عمل میں سبزیاں تو تبدیل ہوتی رہیں گی لیکن باٹ تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ مقدار ایک ہی ہے۔ سبزیاں تو مختلف ہے لیکن ان تینوں سبزیوں کی جو مقدار ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا شخص آتا ہے اور اپنے ہاتھ سے سبزی الگ کرتا ہے اور سبزی والے سے کہتا ہے کہ بھئی یہ سبزی تول دو، تو عزیز طلبہ کرام سبزی والے کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے گا، یا اندازہ قریب ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کا وزن 3 کلو کے قریب ہے، 4 کلو کے قریب ہے، تو وہ اس کے ساتھ ان سبزیوں کے ساتھ اسی حساب سے باٹ استعمال کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 3 کلو سبزی لی ہو اور سبزی والا اس کے ساتھ جو باٹ استعمال کرے وہ پاؤ یا آدھا کلو والا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام اس مثال کے ذریعے ہمیں 2 بنیادی باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزن کرنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو موزون ہے اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے، اب اسی حساب سے وہ اس کے ساتھ باٹ استعمال کرے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے، سبزی اگر 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، اگر ان سبزیوں کی مقدار ایک ہی ہے
یعنی تمام سبزیوں کی مقدار مثال کے طور پر 2 کلو ہے، تو عزیز طلبہ کرام میزان کرتے وقت سبزیاں تبدیل ہوتی رہیں گی لیکن باٹ تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ مقدار ایک ہی ہے، سبزی الگ الگ ہے لیکن ان سبزیوں کی مقدار وہ ایک ہی ہے۔ اور ہم نے اس مثال میں باٹ کے لیے وزن کی اصطلاح استعمال کی ہے اور سبزیوں کے لیے موزون کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، اگر آپ کو یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علم الصرف میں بھی وزن اور موزون ہوتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم جن چیزوں کا وزن کرتے ہیں وہ الفاظ ہیں، اور جن چیزوں سے ہم ان الفاظ کا وزن کرتے ہیں وہ مخصوص الفاظ ہیں جو کہ مخصوص حروف سے بنتے ہیں، اور وہ حروف ہیں فا، عین اور لام۔ اب ہر لفظ کا وزن ہوتا ہے اس کے حروف اصلی کے اعتبار سے، اور عزیز طلبہ کرام افعال جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، اس کا وزن کا یہی طریقہ ہے کہ حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے اس کا وزن کیا جائے۔ ابتدائی طور پر ہم آپ کو فعل ماضی کا وزن بتاتے ہیں، اور فعل ماضی کا یعنی جو ہم نے پہلی قسم ہے ثلاثی مجرد، اس کا وزن کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ ثلاثی مجرد 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، لہذا اس کا پہلا حرف فا کلمہ کہلاتا ہے، دوسرا حرف عین کلمہ کہلاتا ہے، اور تیسرا حرف لام کلمہ کہلاتا ہے۔ یاد رہے ان تینوں کلمات میں سے فا اور لام کلمہ کی حرکت تو ہمیشہ فتحہ ہی ہوتی ہے، البتہ عین کلمہ کبھی مفتوح، کبھی مکسور اور کبھی مضموم ہوتا ہے۔ مثالوں کی تفصیل عزیز طلبہ آگے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، لیکن یاد رکھیے کہ اس اعتبار سے ثلاثی مجرد کے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے 3 اوزان پر مشتمل ہے، یعنی ثلاثی مجرد کا جو بنیادی وزن ہے ماضی کا، اس کے بنیادی اوزان 3 ہیں، فعل، فاعل اور فاعل۔ اب فعل، فاعل اور فاعل یہ تینوں وزن کہلائیں گے، یعنی آپ اس کو باٹ سمجھ لیجئے، اور جن افعال کا ان حروف کے ذریعے سے وزن کیا جائے وہ موزون کہلائیں گے۔ اس مثال میں نے آپ کو بتایا تھا موزون سبزیاں ہے، اور یہاں موزون افعال ہوں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ کرام مثالوں کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں کہ وزن کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب عزیز طلبہ میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں۔ فعل نصر، یہ فعل 3 حروف پر مشتمل ہے۔ اس فعل میں جو پہلا حرف ہے وہ فا کلمہ ہے، فا کلمہ کہلائے گا، دوسرا حرف عین کلمہ کہلائے گا، تیسرا حرف لام کلمہ کہلائے گا۔ تو عزیز طلبہ، اور اگر ہم حرکت دیکھیں اس پر تو تینوں مفتوح ہے، تینوں پر زبر ہے، تو اس حساب سے اس فعل کا وزن فعل بنے گا، نصر بر وزن فعل۔ اب اگر ہم سمع کی بات کریں تو یہ فعل بھی 3 حروف پر مشتمل ہے، سین فا کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے، میم عین کلمے کے مقابلے میں، اور عین لام کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے۔
فا اور لام کلمہ یہ دونوں مفتوح ہے، ان پر زبر ہے، لیکن میم کے نیچے زیر ہے تو عین کلمہ مکسور ہوگا، اس میں اس کے نیچے زیر ہوگا، تو سمع کا وزن فاعلہ ہوگا۔ اور اگر لفظ قروبہ میں دیکھیں، قروبہ، اس کا وزن کیا بنے گا عزیز طلبہ، آپ بتائیں؟ جی بالکل درست فرمایا، قروبہ کا وزن فاعلہ ہوگا، کیونکہ فا اور لام کلمہ مفتوح ہے لیکن عین کلمہ مضموم ہے، را پر پیش ہے، تو اسی طرح را کے مقابلے میں عین آ رہا ہے، تو لہٰذا ہم نے عین کو بھی ضمہ دینا ہے، پیش دینا ہے، تو اس لیے عزیز طلبہ قروبہ کا وزن فاعلہ ہوگا۔ اب عزیز طلبہ کرام، اگر کوئی شخص نصر کا وزن فاعلہ یا فاعلہ کے ساتھ کرے، کیا یہ وزن صحیح ہوگا؟ کیا نصر کا وزن فاعلہ یا فاعلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ویسی بات ہو گئی ہے جیسے اگر کوئی سبزی والے سے کہے مجھے 1 پاؤ ادرک چاہیے، اور سبزی والا اس کے لیے 3 کلو والا باٹ استعمال کرے، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ میزان برابر ہو سکتا ہے کہ 1 پاؤ ادرک کے لیے 3 کلو والا باٹ استعمال کیا جائے؟ تو نصر کا وزن فعل ہی ہوگا۔ تو اسی طرح عزیز طلبہ کرام، سمع کا وزن فعل یا فعل نہیں ہوگا بلکہ فعل ہی ہوگا، اور قروبہ کا وزن فعل یا فاعل نہیں ہوگا بلکہ فعل ہی استعمال ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ تو صرف میں نے آپ کے سامنے 3 الفاظ کی مثال پیش کی ہے، عربی زبان میں ہزاروں افعال ہیں جن کا ہم وزن کرتے ہیں انہی الفاظ سے، یعنی فا، عین اور لام سے۔ افعال تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن عزیز طلبہ عین کلمہ کی حرکت کو دیکھتے ہوئے اگر لفظ اس کے مطابق ہے تو اس کا وزن یہی ہوگا، یہ اوزان تبدیل نہیں ہوں گے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر یہ جو افعال آپ کے سامنے ہیں، کتب، فتح، خلق، ذہب، حسد، کسب، کفر اور نصر، ان تمام افعال کا جو وزن بنے گا وہ ایک ہی وزن ہے، اور وہ ہے فعل۔ اسی طرح عزیز طلبہ کرام، اگر ہم دوسرا وزن دیکھیں، یعنی یہ جو افعال آپ کے سامنے لکھے، علم، شرب، کرہ، سلم، فرح، ضحک، حسب اور سمع، تو ان تمام افعال کا بھی ایک ہی وزن ہے، اور وہ ہے فاعلہ۔ کیونکہ عزیز طلبہ آپ یہ دیکھیے، ان تمام افعال میں جو دوسرا حرف ہے، یعنی ان افعال کا عین کلمہ مکسور ہے، تو وزن کا بھی عین کلمہ مکسور ہوگا، اس کے نیچے بھی زیر ہوگا۔ عزیز طلبہ یہ مثالیں دیکھیے، کرم، فقہ، صلح، قرب، جمل، بعد، کبر اور شرف، جو آپ کے سامنے افعال ہے، ان میں فا اور لام کلمہ مفتوح ہے، لیکن عین کلمہ کی حرکت کیا ہے؟ عین کلمہ پر ضمہ ہے، یعنی مضموم ہے، تو اس صورت میں ان تمام افعال کا وزن ہوگا فاعل۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، وزن اور موزون۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں ہم ہوم ورک کی طرف، یعنی الواجب المنزلی کی طرف۔ تو عزیز طلبہ کرام، آپ سے گزارش ہے کہ سبق میں موجود تمام چیزوں کو اچھی طرح یاد کرے، جن میں یہ مثال بھی شامل ہے سبزی والی، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے علاوہ موزون، وزن اور باقی جو اصطلاحات سبق میں استعمال ہوئی ہے مثالوں کے ساتھ یاد کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔